چھین نہیں سکتا، اور اللہ جسے نہیں دینا چاہے وہ زندگی بھر پھرتا ہے تو اسے اولاد نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے، اب حکومت کو بھی بڑی دلچسپی ہوگی۔ اب تک ہماری عورتوں کو طلاق پہ پریشان تھے، طلاق دے رہے ہیں۔ اب پریشانی ہوئی کہ بچے زیادہ پیدا کر آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر جنت میں ایک ایسا حوض ہے جس کے پانی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ دودھ سے سفید زیادہ سفید رہے گا اور شہد سے زیادہ میٹھا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ یہاں بھی ڈنڈے مار رہے آمین بولنے میں، سادے لگا چھوڑ رہے ہیں، ملتا کہ نہیں کیا میں نے۔ آمین بولو۔ کھا تو جاگے والے باپ میرے عزیز، جب بھی کلمہ ہے، جب بھی سرکار کا ذکر آئے، درود پڑھا کرو۔ ہم لوگ گونگے بن جاتے ہیں، پر میرے سرکار پہ درود پڑھنے سے آپ کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حاضری ملتی ہے، اور درود پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ فرمایا گیا بس اس کے شکرانے میں کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نماز پڑھتے اپن پھر جا کے کیا کرتے؟ قربانی دیتے۔ بعض لوگ تو 6:30 بجے قربانی دے دیے، کیا ہوتا مولانا فجر پھر عشاء ہو سورج نکلتی عید کی نماز، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد کھا گئے۔ بہت اچھا کرے، ماشاء اللہ، نماز عطا کر کے کھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور تمہارے گھر لوگ جو آج ماشاء اللہ کعبۃ اللہ میں ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے، الہی طواف کر رہے ہوں گے، مینا میں تھے ہوں گے، عرفات میں تھے ہوں گے، مزدلفہ میں تھے ہوں گے، اور ہم دیکھتے رہ گئے، وہ چاہے پہ چلے بھی گئے اور آنے کا وقت بھی آ گیا۔ کسی شاعر کا شعر مجھے ہمیشہ بہت یاد آتا ہے، سردار اس نے کہا تھا، زردار نہیں ہو بے زر ہو، زردار نہیں ہو بے زر ہو، فرقت میں تمہاری مستر ہو، آنے کی تمنا دل میں ہے، آنے کا اشارہ ہو جائے، دل میں ہے، انشاءاللہ بولو گیا۔ ہم مر گئے تھے، اچھا ماشاءاللہ مر گئے، بیٹا چھوٹا نہیں کرنے مارا، آپ بولا انا للہ بولنا، ایک شادی میں جا کے ہاتھ ملا کے ماشاء اللہ بولنے کی جگہ انا للہ میں نے بولا کیا میں چلے گیا، کیا میں غلط اسٹیشن تھا کہ گاڑی روک دیا کہ میرے کو انا للہ پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت کی تنگی ہے اور باتیں بہت رہتی ہے، مگر آپ کو مختصر انداز میں آج کیونکہ آپ کو بغیر کھائے کے آئے ہیں، اس بات سے آپ صحیح وقت پہ چھوڑ دوں گا، آپ کو صحیح ٹائم پہ چھوڑ دوں گا، اور حضرت بھی آ گئے ہیں اور ہمارے 10-15 منٹ میں آپ کی بات اپنی ختم کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی سے متعلق آپ کو تمام باتیں آ گئی ہیں۔ قربانی دینا اپنے پہ لازم ہے، یہ سمجھ لینا۔ قربانی کے بارے میں آج کل غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کو چھوڑنا فرق اتنا ہے، غیر کے گھر میں بھجن کی آواز آتی ہوگی اور اپنے گھر میں تو غرانوں کی آواز آ رہا ہے۔ کیا ہے وہ تو چلو بھائی کا گھر ہی ہے، ہم سو گئے۔ ارے میرے بھائی، آپ کو دیکھ کے جب فخر کرتے تھے زمانے میں، آج مسلمان کے نام سے لوگ کیوں خفا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیوں خوفزدہ ہے؟ ہم نے ان کو اسلام نہیں بتایا، ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ ابراہیم اپنی قربانی بھی پیش کر دیے۔ جب آیا وقت آگ میں ڈالنے کا اور کہا اللہ نے ہم تم کو آگ میں ڈالیں گے، اور فرعون نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ میں پھینکنے جا رہے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مگر آپ کے چہرے پر بن نہیں آتا، بلکہ حتیٰ یہ کہ آپ کو جب پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل آ کے کہتے ہیں اے ابراہیم اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو آپ یہ نہیں فرماتے۔ ہم کو تو ایسا ہے معمولی چیز میں بھی گولا پہ آ کے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، جلدی سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل ہے، جبرائیل آئے آسمان سے، آ کے کہہ رہے ہیں خلیل آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو بچا
کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا اس کی اطلاع اللہ کو نہیں ہے؟ اللہ بھی ایسے واقف بھی ہے، آپ ایسی بات فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بات جانتا ہے، کہا جب میرے مولا کی مرضی ہے کہ میں آگ میں چلوں تو میں آگ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم بھی اللہ کی مرضی پہ چھوڑے، ہم لوگوں کی آج کل بات چلتی کب تک میرے مولا، کب تک ہم کو مصیبت آئی، غفلت میں عمر کٹ گئی، کچھ کر لینے کیا تو سن رہی دیکھ رہی، غفلت میں عمر کٹ گئی، کچھ کر لینے کیا۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا غفلت میں عمر کٹ گئی، کچھ کر لینے کیا، آخری ہے تیرے قبضے میں کچھ زندگی ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا، یہ منظر گزشتہ سال بھی تھا، مگر گزشتہ سال میرے ساتھ کے دوست میرے آئے تھے ہوں گے، لیکن آج وہ میرے ساتھ نہیں آئے، یا تو ان کو بچھونے میں اپنے قریب کر لیا، یا تو خبر نے اس کو اندر اپنے خبر میں ان کو بلا لیا، اور آج وہ ہمارے دوست کی جگہ ہمارے بازو خالی ہے، اور ہم لوگوں نے کاش 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 کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اب ہم لوگوں کو سننا ہے، علماء کی سیرت سننا ہے، اولیاء کی سیرت سننا ہے۔ موبائل گوگل مولانا کے پاس مت جاؤ وغیرہ، ہم لوگوں کو کچھ گوگل مولانا پہ دیکھ لیا، ہم لوگ جاؤ گوگل مولانا کے پڑھا کرو، گوگل مولانا کوئی تمہارے رشتے دار ہے، کہاں بتا رہے کون ہے، سو بیان کو یہ پہکا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہودیوں کی سازش ہے۔ آج قرآن کو بدل کے پیش کر رہے ہیں، کل احادیث کو بدل کے پیش کریں گے، کل تقاریر کا خلاصہ بیان کرتے وقت وہ لوگ جیسے الفاظ ادا کر دیں گے۔ ہمارا نوجوان تو دل سے واقف ہی نہیں ہے، انہوں کو افواہ مدے تو کیا کرنا، آگے بازو پوچھ رہے بھائی کہ محمد سے وفا تو یہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمارے کو یہ کہہ دینا ہے کہ آج ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیام دیا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچا نہیں تو آج سے یہ طے کر لو کہ ایک بات کو سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے، انشاءاللہ بولو تو بھوکے بھوکیاتا دکھے گے۔ یاد رکھیے اللہ کے گلے پہ چھری پھیر دیجیے، آپ کا بیٹا آپ کو اس تک نہیں کہے گا بلکہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حکم حق پر باپ نے چاہا کہ بیٹا ذبح ہو، بیٹے نے بھی رکھ دیا سر تلوار پر، ایک ذبیح اللہ ہوئے ایک خلیل اللہ ہوئے، رحمت ایسے باپ پر ایسے برخوردار، ایسے باپ پر بھی رحمت، ایسے برخوردار پہ بھی رحمت، اور آپ سب پہ بھی رحمت اور ہم پہ بھی رحمت، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ آج جا کے وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں گے، مگر وہ واقعات کو بھی سامنے رکھیے کہ اللہ کے لیے ہم کو رہا ہے۔ تو آج کل پہلو چاہتی نہ کرنا، چاہتی کرو اپنے رب سے کرو، وہاں پر کیسا کرو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، اس کو پکار لو، جہاں پکاریں گے اللہ وہاں کی کو آواز دے۔ یہ ایسا نیٹ ورک ہے میاں، اس نیٹ ورک کو کوئی سم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہینے کو چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کو چارجنگ کرنا ہے تو 5 وقت نماز ضروری ہے، اور یاد رکھو دونوں عبادت کے ہمارے اوپر مخصوص چیزوں میں اللہ ہے، ایک موقع سہولت اللہ فرمائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے بازوں اور مسائل میں جایا کرو، اپنی اولادوں کو دین کے محفلوں میں لے جایا کرو، اور حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے میں آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج عید کے اس مبارک موقع پہ سٹی پولیس کے طرف سے ہر جگہ جو انتظامات کیے گئے، اور اس کے بعد جو پبلک کوآپریشن آپ لوگ سب مل کر جو سیلیبریٹ کیے عید، اس کے لیے میں بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ آج یہاں میر عالم عیدگاہ میں لگ بھگ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ لوگ آئے، پریئر کیے، دعا کیے، اور ایسے موقع پہ ہمارے سٹی پولیس کے سبھی آفیسر لگ بھگ
11,000 लोग जो हर जगह छोटे बड़े मस्जिद में, प्रेयर प्लेसेस में, ईदगाह में आप लोगों के सर्विस के लिए जो ड्यूटी किए, उसमें उन लोगों को बहुत खुशी हुई। पूरा बंदोबस्त हर जगह बहुत पीसफुल रहा। इस तरीके के मौके में जब हम लोग आज बकरीद सेलिब्रेट किए तो गंगा जमुना तहजीब की जो अहमियत है उसका एहसास और भी ज़्यादा हुआ। हमारे सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब मिलकर इस मुबारक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए। और ख़ास करके इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ यह नज़र आई कि सड़कों पर सफाई बहुत अच्छा रहा, कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिली। तो इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा अपना शहर है, इसको साफ़ रखना, इसको साफ़ सुथरा रखना हमारा ड्यूटी है। हर जगह सड़कें साफ़ रहें, जो भी चीज़ है कचरा उसको डस्टबिन में डालें। तो इन सब चीज़ों के कारण जो हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मेरा नज़रिया यह है कि हर फेस्टिवल के बाद एक नया रूप, एक नया बेहतर चेहरा शहर का नज़र आता है, जिसके लिए मैं आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसे मौके पे खासकर जो लोगों ने गरीबों की मदद की है, जिन्होंने सेक्रीफाइस के बाद, कुर्बानी के बाद सबसे पहले गरीबों को दिया है, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत करे। थैंक यू।